اب حضور سے جب اس شخص نے کہا، جو آنے والا شخص تھا، کہا کہ ان اماراتھا، اخبرنی ان اماراتھا، ٹیل می اباؤٹ اٹ سائنس. سائنس مطلب SIGNS، سائنس میں نشانیاں، قیامت کی نشانی کے بارے میں بتائیے کہ قیامت آئے گی تو اس سے پہلے کون کون سی نشانی آئے گی. نشانیاں بہت ہیں، مگر اس ام الحدیث میں جو حضور نے نشانی بتائی ہے وہ زبردست نشانی، آج سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ نشانی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، اللہ اللہ اللہ، یعنی جب مائیں اپنے مالک کو جنم دیں گی. کیا مطلب؟ مائیں اپنی نافرمان اولاد کو جنم دیں گی. ماں نے بیٹا کو پیدا کیا، اب وہ بیٹا ماں کو آنکھ دکھلاتا ہے، اے بیٹو، اے وہاں نہیں جائے گی. اب بیچاری ماں ہے، سہم. ماں نے 2 سال تک خون جگر پلایا، کوئی احسان نہیں. 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے بوجھ ڈھوئی، ایک چھوٹی سی پھنسی یہاں نکل جائے، لگتا ہے کہ 1 کلو کی پھنسی ہے، لیکن 3 kg کا بچہ جو پیٹ میں ڈھوتی رہی، یہ بتائیں کتنا درد اس کو ہوتا ہوگا. وہ سارا ستم سہتے گئے. 10 سال تک نرس بن کر، آپ اپنی زبان اس کو کہتے ہیں کہ نوڑی بن کر، ان کے پیشاب پاخانہ کو دھوتی رہی، صاف کرتی رہی، کوئی احسان نہیں. اب یہ بڑھاپے میں 3 ٹائم کھانا کھلا دیا، اب یہ ڈانٹتا ہے کہ اے بڈی ٹھیک سے بیٹھو، تم نہیں لڑے گی، تم وہاں نہیں جائے گی، ٹھیک سے رہنا ہے تو رہو ورنہ گھر سے نکال دیں گے. یہ ماں باپ کو اف تک کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے قرآن میں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. کیوں؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، مگر جس مادھیم سے پیدا کیا ہے وہ ماں باپ ہے. اس لیے کہا گیا انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ پیدا کرنے والا خدا ہے اور جس کے ذریعے سے پیدا کیا وہ ماں باپ ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے نام کے اپنے ساتھ کہا انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. ایک دھور زمین ماں باپ نہیں دے تو بھی بیٹے کو حق نہیں ہے کہ ماں باپ کو اف تک کہے. گھر تو دور کی بات، ایک دھور زمین نہیں دے تو بھی باپ کو ڈانٹنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے. مارنا تو سمجھئے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، فوری اللہ کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے، ور نہیں تو زنا کرنے والے کو اللہ چاہے فوری زمین میں دھسا دے، شراب پینے والے کو فوری فالج کا حملہ دے دے، ماں باپ کو گالی دینے والے کو فوراً آسمان سے پتھر گرا کے مار دے. مگر اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اگر اللہ ایسا کرے گا تو دنیا بہت پہلے ختم ہو جاتی. کیونکہ آج سے 100 سال پہلے جب میرا باپ اپنی ماں کو گالی دیا، اسی وقت باپ میرا دھس جاتا. باپ دھس جاتا تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر کوئی ظہر کی نماز چھوڑ دیا، اسی وقت وہ زمین میں دھس جاتا. تو میرا دادا جب ظہر چھوڑا تھا وہ زمین میں دھس جاتا، تو پھر ہمارا باپ کہاں سے پیدا ہوتا؟ جب باپ پیدا نہ ہوتا تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر یہ کام اللہ کرتا کہ کوئی گناہ کیا فوراً دھسا دیں، تو دنیا کئی ہزار سال پہلے ہی دھس گئی ہوتی. چونکہ جب لوگ گناہ کیا اسی وقت دھس جاتا. جب لوگ دھس جاتے تو نہ دنیا رہتی نہ ہم لوگ پیدا ہوتے. تو آج ہم لوگ جو پیدا ہوئے ہیں، یہی احسان ہے کہ اللہ فوری پکڑتا نہیں ہے، بندے کو مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، تاکہ آج گناہ کیا کل ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے. تو اللہ کا احسان ہے کہ فوری نہیں پکڑتا، ورنہ جو مسجد کو توڑنے کے لیے چڑھا تھا سب کو زمین میں دھسا. جو مسلمانوں کو گالی دیتا ہے فوراً زبان پہ لقبہ اللہ مار دیتا. جو قرآن پاک کو پھاڑ کے ٹوائلٹ میں ڈالا تھا اسی وقت وہ زمین میں دھس جاتا. اور اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا. جب قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا اور دولت کے گھمنڈ میں رہا، اور تو اللہ نے قارون کو زمین اور خزانہ سمیت، جتنا خزانہ اس کے پاس تھا کہ 40 آدمی مل کے اس کے خزانے کی چابی نہیں اٹھا سکتا تھا، پورا خزانہ سمیت اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا.
قارون کہتا رہا کہ یہ خزانہ ہم کو زمین میں دھنسا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ میرے خزانے پہ قبضہ کر لیں گے. تو اللہ نے خزانوں سمیت دھنسا دیا کہ یہ میرا پیغمبر کو تمہاری خزانے کی کیا ضرورت ہے. خزانوں سمیت قارون زمین میں دھنس گیا، بے شمار بستیاں الٹ پلٹ ہو گئیں. اور یہ اللہ عبرت کے لیے دکھاتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن جنرل سبوں کو نہیں دھنساتا ہے. اس لیے نہیں دھنساتا ہے تاکہ دنیا کو ابھی چلنا ہے، دنیا کا وناش ابھی نہیں ہونا ہے. آخرت ہے بدلے کی جگہ، وہاں رائی کا حساب ہوگا، پائی کا حساب ہوگا. جو بھی زبان سے بندہ بولا ہے اس کا حساب ہوگا، جو بھی ہاتھ پاؤں سے کیا ہے سب کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے برابر کوئی نیکی کرے گا تو وہاں دیکھے گا، رائی کے برابر کوئی برائی کرے گا تو وہاں دیکھے گا. تو جب بدلے کی دنیا آخرت ہے، یہ کام کی دنیا ہے. اعمل ما شئت، جیسا چاہو کام کرو، بدلہ وہاں دیا جائے گا. اس لیے کافر لوگ آج دندناتا ہے مسجدوں کے توڑنے کے بعد. کیوں؟ اللہ فوری ہاتھ نہیں پکڑتا. اس لیے آپ بھی کنفیوز نہ ہو جائے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. فلاں ظلم کیا، اللہ نے کچھ نہیں کیا. اللہ اگر سب کچھ یہی کر دے گا تو مرنے کے بعد جو قیامت ہے 50,000 سال کا ایک دن، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ نے جہنم بنایا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ اس لیے دنیا کام کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے. اللہ عبرت کی خاطر بدلہ دیتا ہے، سزا دیتا ہے. یہ چھوٹا سا عذاب ہے، بڑا عذاب آخرت میں ملے گا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اس لیے یہاں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ گھبرائیں مت کہ اس کا چہرہ نہیں بگڑ گیا، اس کی روزی سے برکت فوراً ختم نہیں ہو گئی. ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی سزا دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ یہاں جو چھوٹی سزا دیا ہے وہی قیامت میں بڑی سزا دے گا. اور یہاں نیک کام کرنے والے کو اللہ انعام دیتا ہے تاکہ لوگ جان لیں نماز پڑھنے والے کو کیا انعام ملا، روزہ رکھنے والے کو کیا انعام ملا، جو اللہ کیا ہر دن قرآن پاک ختم کیا اس کو کیا انعام ملا. تاکہ لوگ جانیں یہ چھوٹا سا انعام غریب نواز کو، غوث اعظم کو، اعلیٰ حضرت کو عزت، مقبولیت، شہرت کی صورت میں اللہ چھوٹا سا انعام دیا ہے. اور بڑا انعام یہ دے گا، جنتی تاج پہنا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. وہ بڑا مرتبہ وہاں ملے گا. اور دنیا میں جو کچھ بھی عزت ہے، شہرت ہے، مقبولیت ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کا پاؤں چوم رہے ہیں، یہ سب چھوٹی عزت ہے. بڑی عزت جنت میں ملے گی. اور یہاں جو شرابی، پاپی، کافروں اور اسرائیل کے یہودیوں کو جو اللہ ذلیل رسوا کیا کہ مٹھی بھر حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا اور اپنے بندقوں کو چھوڑا نہیں سکا جب تک کہ صلح کر کے وہ اپنی مرضی سے اسے چھوڑ نہیں دے. یہ دنیا کی چھوٹی سی رسوائی ہے. بڑی رسوائی وہاں ہوگی جہاں اولین آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے. وہاں کافروں کو رسوا کیا جائے گا. آگ کی زنجیر، آگ کا کوڑا، آگ کی دیواریں منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا. اور جو مسلمان غریبی پہ صبر کیا، کڑاکی کی سردی میں وضو کر کے نماز پڑھا، نیک رہا، ان مسلمانوں کو سونے کا کنگن پہنا کے، ریشمی لباس پہنا کے، عزتوں کا تاج پہنا کے جب مسند پر بٹھایا جائے گا، جنت میں داخل عزت کے ساتھ کیا جائے گا، تو پھر اس وقت سارے کافروں کو پتا چلے گا کہ کاش ہم بھی کلمہ پڑھے ہوتے، ہم بھی نیک بنے ہوتے تو ہمیں بھی یہ عزت ملتی. تو اصل عزت آخرت کی اور اصل ذلت بھی آخرت کی. دنیا کی کوئی عزت کو ٹھہراؤ نہیں ہے اور دنیا کی کسی ذلت کو بھی ٹھہراؤ نہیں ہے. اب ذرا غور سے سنیے حضور نے کیا کہا، انت لدل امتو ربتہا. جب مائیں اپنے مالک کو جنم دیں گی، جب باندیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی، نافرمان اولاد. ایک مفہوم یہ ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ناجائز اولاد کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. لوگ اپنے اپنے گھروں میں باندیاں رکھیں گے، لونڈیاں رکھیں گے، اس سے بغیر نکاح کے زنا کریں گے اور پھر اسی سے اولاد پیدا ہوگی. یہ باندیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی. لوگ بغیر نکاح کے، جسے آج کل لیونگ چل رہا ہے، وہ لیونگ میں رہ رہی ہے، وہ لیونگ میں رہ رہی ہے. وہ لیونگ میں کیا چیز زناکاری ہے. آج کل ایک مسلمان کسی کافر کے ساتھ بھاگ، کیا ہے؟ زناکاری ہے. ایک کافر کسی مسلمان کی عورت کے لڑکیاں ان کے ساتھ چلی گئی، کیا ہے؟ زناکاری ہے. چونکہ ایک مسلمان کا کافر سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے.
تو اس طریقے سے اولاد پیدا ہوگی. یا کوئی طلاق دے دیا, طلاق دینے کے بعد سماج کے ڈر سے اس عورت کو رکھ لیا اور جھوٹ بول دیا امام مولانا صاحب کے سامنے, نہ 3 نہیں دیے تھے, 1 کے دیے تھے, جھوٹ بول دیا. اس طریقے سے زناکاری کثرت سے ہوگی اور ہر ولد الزنا کی تعداد میں اضافہ ہوگا, اور اس طریقے سے سماج میں افراتفری مچ جائے گی. تو سمجھ جانا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے, دنیا کا وناش قریب آ گیا ہے, دنیا کا وناش قریب آ گیا ہے. دنیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ڈیولپ کر رہی ہے, 12 لین کی سڑکیں بن رہی ہیں, فلک بوس عمارتیں بن رہی ہیں, ہم اچھا کھا پی رہے ہیں, ہماری ماں بہن عورتیں 2-2 کروڑ کی زیورات پہن رہی ہیں, شادی بیاہ میں 10 کروڑ پہ خرچ کر کے دھمال مچا رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں. ڈیولپ نہیں, قیامت بالکل قریب آ گئی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے, اور یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے. اب دوسری بات جو حضور نے کہا وَأَن تَرَ الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. یہ علماء کرام سے پوچھئے, یہ لوگ بتائیں گے حضور نے دوسری نشانی کیا کہا. اور اسی کو بتانے کے لیے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے. اب پورا ہم تمہید میں نے باندھ دی ہے. حضور نے کہا جب تم دیکھو کہ ننگے بدن, جس کو کپڑا پہننے کے لیے نہیں ملتا تھا, بکری کا چرانے والا, ننگے پاؤں رہنے والا, اونچی اونچی بلڈنگوں میں آرام کرنے لگیں, تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے. ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. کیا کہتے ہیں ہمارا باپ غریب تھا, ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم, اللہ کا شکر تو بولتا ہی نہیں ہے وہ, اب ہاں خوب محنت سے کمائے کھائے مکان بنا لیا. اب ہمارا باپ پہلے بکری چراتا تھا, ہم مکان بنا لیا. میرا باپ دوسرے کی گوڑی میں گائے چراتا تھا, ہم مکان بنا لیا. میرے باپ کے پاس پھوس کا گھر تھا, اوپر میں ٹھاٹ اور اوپر اس میں گھاس. ہم نے صاحب اپنے گھر میں اے سی لگا لی, ہم ڈیولپ کر گئے. حضور کیا کہتے ہیں, ساری کائنات کے مالک و مختار محبوب پروردگار عالم غیب مصطفیٰ کیا کہتے ہیں, جب دیکھنا کہ ننگے بدن رہنے والا, ننگے پاؤں رہنے والا, بکری کا چرانے والا, یہ لوگ جب اونچی اونچی بلڈنگوں میں آرام کرنے لگے, سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ ڈاکٹر شہریار رضا قادری صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ انتی نہیں ہے, یہ وناش ہے. چونکہ دنیا میں مکان بن رہا ہے, گناہ زیادہ ہو رہا ہے, جھوٹ زیادہ, شراب زیادہ, لوگ پانی سے زیادہ شراب پی رہے ہیں, اپنی بیوی سے زیادہ غیر عورتوں سے پیار کر رہے ہیں, اور صاحب زناکاری میں 80 سال کا بڈھا ملوث ہو گیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمی کو اللہ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا. وہ 3 میں سے ایک زانی, بوڑھا زانی, شیخن زانی, بوڑھا زانی, جس کی عمر 50 سے پلس ہو گئی. اب وہ قبر میں پاؤں لٹک رہا ہے, اس کے باوجود جو سرفسر کر رہا ہے, اس کے باوجود دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود زناکاری کر رہا ہے, طوائف کے کوٹھے پہ جا رہا ہے. زناکار بڈھے کو خطرناک عذاب اللہ دے گا. مکے کے کھیت میں کسی عورت کو کوئی دوڑا رہا ہے. ابھی ہم گئے تھے ابھی ایک علاقے میں, وہاں کرا تھا کہ وہ آدمی امام کے خلاف بولتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تقریر مت کیجیے. امام صاحب بولا حضرت آپ جو تقریر کرتے ہیں اسی تقریر کو ہم جمعہ میں دہراتے ہیں. وہ ایک آدمی ہے جو بولتا ہے یہ سب بات نہیں بولنے کا, کہ یہ کرو یہ مت کرو, چونکہ گنہگاروں کو اس سے سینے پہ حل چلتا ہے. مولانا بولتا ہے کہ قوالی کرنا حرام ہے, رات بھر قوالی سنو گے تو آنکھ زنا کرے گی, زناکاری کی محفل میں مت جاؤ. یہ سب بات نہیں بولنے کا. کیا بولا, کوئی کہانی سنا دو, کہانی سناؤ, کوئی کہانی قصہ سنا دو. امام صاحب بولا ہم آپ کی تقریر سناتے ہیں. یہ بڈھا بولتا ہے کہ کہانی سنا دو نا, کوئی کہانی بتا دو نا. یہ سب کیا بولتا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, یہ سب بات کون سنتا ہے آج کل. حضرت وہ بولتا ہے, کہا حضرت جب میں نے پتہ لگا اس کے بارے میں, یہی بڈھا ہے جو گنا کے کھیت میں ایک عورت کو بجا رہا تھا. عالموں کا گستاخ عیسائی ہوتا ہے جو عالموں کی توہین کرے.
جو عالموں کے خلاف بولے اس کا بیک گراؤنڈ کھنگا لیں گے تو یہی سب ملے گا، یعنی انتہائی درجے کا زناکار، انتہائی درجے کا حرام خور، انتہائی درجے کا دوسروں کو پریشان کرنے والا، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی غلاظت میں ڈوبنے والا، ایسے ہی لوگ ملیں گے۔ ورنہ ایک اچھا آدمی جو بولتا ہے جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، ماں باپ کو مت ستاؤ، ماں باپ کا پاؤں چومو، اچھی بات جو بتا رہا ہے اس آدمی سے دشمنی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دشمنی آدمی کرے گا زناکار سے، شرابی سے، پاپی سے، ظالم سے کرے گا، ایک اچھا آدمی سے کیوں دشمنی کرے گا؟ اس کا مطلب ہے جو خود ناپاک طبیعت رہے گا وہی اچھے لوگوں سے دشمنی کرے گا۔ اب ذرا سنیے غور سے، حضور نے کیا فرمایا کہ جب وہ شخص چلا گیا، عمر فاروق کہتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، we stayed for some time، ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، وہ شخص چلا گیا، ساری باتیں بول کے چلا گیا، دین سکھا کے چلا گیا، ہم لوگ تھوڑی دیر ٹھہرے تو حضور نے فرمایا اے عمر اتدری من السائل، do you know who was questioner؟ کیا تم جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ یہ کوشچنر، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تم لوگ جانے؟ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ ورسولہ اعلم، قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ آج کل یہ وہابی دیوبندی نجدی حضور کی توہین کرنے والا بولتا ہے ارے اللہ جانتا ہے، رسول کیا جانتے ہیں؟ اور اللہ کے ساتھ رسول کو مت ملاؤ۔ یہ بریلوی لوگ رسول کو اللہ سے ملا دیتا ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ بدتمیز یہ حدیث پڑھ لے، عمر فاروق نے کیا کہا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ کا رسول ہی زیادہ جاننے والا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ جب عمر فاروق نے یہ کہا کہ اللہ کا رسول زیادہ جاننے والا ہے، آج اگر بریلی کے اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ عقیدہ نیا نہیں ہے، یہ عقیدہ وہی ہے جو عمر فاروق کا عطا کیا ہوا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا۔ تو اب حضور کہتے ہیں انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم۔ اے عمر، یہ جبریل تھے جو تم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یا جبریل تھے جو تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے، یا جبریل تھے جو تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین آپ نے سیکھا، اللہ پر مضبوط یقین رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور آخرت میں حساب کتاب ہے اس پر بلائنڈلی فیتھ کیجیے۔ ایسا نہیں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا کون جانتا ہے، نہیں۔ جیسے بغیر کھمبے کے آسمان ہے، جیسے کہ میری گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے، جیسے کہ میرے بدن میں سانس چل رہی ہے، جیسے یہ ساری باتیں فیکٹ ہیں، اس سے زیادہ فیکٹ بات ہے کہ آخرت ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے اللہ پر یقین، سارے رسولوں پہ یقین، آخرت کے دن پہ یقین، اور یہ جان لیں کہ ڈیولپمنٹ مکان بنانا نہیں ہے، ڈیولپمنٹ گناہوں کو چھوڑنا، نیکی کرنا۔ سجدے پہ سجدہ بڑھ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ ترقی ہے۔ مکان بنے تنزلی ہے، سجدہ بڑھے یہ ترقی ہے۔ بندہ گنہگار بنے یہ تنزلی ہے، بندہ پرہیزگار بنے یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہی ڈیولپمنٹ دنیا میں اسے سکون دلائے گی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جواری قریب میں جنت دلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے تقریر کی ہے وہ سب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، عورتوں کا پردے میں رہنا، اپنے بال بچوں کی تربیت کرنا، اور جو اس پورے علاقے میں اعظم نگر پرکھنڈ میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام پورے ہندوستان میں بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے۔ ہم کو آج 15 سال پہلے ہم کو معلوم تھا کہ یہاں تسنیم عارف جیسا قوال، بچہ قوال، انیس صابری قوال، یعنی جتنا مشہور قوال ہے، لیڈیز کا مقابلہ، جو باتیں میں نے ابھی آپ سے کہی، یہ سب مقابلہ اس ایریا میں ہوتا ہے۔ اس کے آگے آگے کون رہتے ہیں؟ وہی لوگ جو عالموں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے بیر رکھتے ہیں۔
چڑھا کر کے کہتے ہیں تم جلسہ کروایا ہم قوالی کروا دیں گے، تم مسجد بنایا ہے ہم سنیما ہال بنا دیں گے، تم بسم اللہ پڑھتا ہے ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، تم داڑھی رکھتا ہے ہم داڑھی نہیں رکھیں گے. یعنی ایسے ہی لوگ اس میں آگے آگے ہیں. سارے ہندوستان سے قوالیاں ختم ہو رہی ہیں اور دھیرے دھیرے مسلمان جاگ رہے ہیں، مسلمان عالموں کی صحبت میں آ رہے ہیں، کافر اسکول کالج کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے بال بچوں کو ڈی ایم ایس پی بنا رہے ہیں. اور آپ اپنے بچوں کو قوالی سنا کے کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ اس لیے قوالی تو مروجہ قوالی جو آج کی قوالی حرام ہے، اور اس حرام کو سننے والا، اس محفل میں بیٹھنے والا، اس کو چندہ دینے والا سارے کے سارے مجرم اور گنہگار ہیں. اس برائی کو سماج سے اکھاڑنے کا پریاس کرنے کے لیے جو چند علماء کرام آگے آئے ہیں، وہ لوگ 8 تاریخ کو میٹنگ رکھے ہیں الجامعۃ الاشرفیہ شاہد علوم دنیا میں، فٹ بال میدان میں. آپ وہاں پہ جائیے اور علماء کرام کے مشورے کو قبول کیجئے. اگر کوئی مندر بنانے میں چندہ دیتا ہے جہنم، اگر کوئی مسجد میں چندہ دیتا ہے تو اچھا کام ہے، جنت والا کام ہے. جلسے میں کوئی چندہ دیتا ہے تو نیکی میں اضافہ کرنے والا، تعاون کرنے والا کام. اگر کوئی ڈھول باجا والا، عورت مرد کے مقابلے والی قوالی میں اگر کوئی دیتا ہے تو سمجھ لیے جہنمی کام میں تعاون دیتا ہے. وہ دینے والا بھی جہنمی، وہاں جانے والا بھی جہنمی، وہ کام کروانے والا بھی جہنمی. اور اگر کوئی پہل کیا، اس کی وجہ سے سارا کام ہو گیا، تو جتنا گناہ سب کو ہوگا، سب کا ملا کر کے اس کو ہوگا جس نے اس گناہ میں پہل کیا ہے. اور جو شخص سماج کو نیکی کی راہ دکھائے گا، جتنے لوگ اس پر چلیں گے، سب کو تو ثواب ملے گا ہی، اور سب کو ملا کر کے اجر اس کو ملے گا جو پہل کیا ہو. ان پہل کرنے والے نوجوانوں کو میں داد دیتا ہوں، سراہتا ہوں. کوشش کرنا اپنا کام ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں تو کل سے سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، سارے لوگ میری بات مان لیں گے. نہیں، گلے میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یہ عالم کا کام نہیں ہے. عالم کا کام ہے نماز پڑھنے کی فضیلت بتا دینا، نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وبال وہ بتا دینا. یہی کام انبیاء کرام بھی کرتے تھے. انبیاء کرام یہی اللہ کا کلام پیش کر دیتے تھے، انہی لاکھوں میں سے 1-2 آدمی کھنچ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. تو گلے میں چادر ڈال کے گھسانا مسجد میں نہ کسی نبی پر فرض تھا، نہ کسی عالم پر فرض ہے. نبی کا کام بھی یہی تھا، دوسروں کو دین سناتے رہنا، سکھاتے رہنا. یہی کام ان کے نائبین، ان کے غلام علماء پر فرض ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کہتے رہیے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے، کبھی پیار سے، کبھی حکمت اور مصلحت سے. بس اسی کا حصہ ہے مدرسہ، خانقاہ، پیر و مرشد کی خدمت، تقریر، اور پھر میٹنگ کر کے اس برائی کو روکنے کے لیے پریاس کرنا. ہماری طرف سے السعی منی والاتمام من اللہ، ہماری طرف سے پریاس ہے، باقی اس کام کو اللہ پائے تک پہنچا دے گا.